ناول آسمان کے رنگ از قلم کائنات زہرہ باب نمبر 1 استکبار ایپیسوڈ نمبر 16۔ تمہیں مجھ سے نکاح کرنا ہوگا ابھی اسی وقت۔ شاہ اب کا دماغ ٹھیک ہے۔ وہ ہکا بکا شاہ کو دیکھ رہی تھی جو پہلے تو اسے زبردستی اٹھا کر لے آیا تھا، اور اب نکاح؟ میرا دماغ بالکل درست ہے، تمہاری بہتری اسی میں ہے، تم نکاح کر لو، نہیں تو میرے پاس دوسرا طریقہ اپنی بات منوانے کا۔ دیکھ شاہ، مانا میں تمہاری نوکر ہوں، پر میں اس طرح کی گھٹیا حرکت کبھی نہیں کروں گی، اور نہ ہی مجھے موت سے ڈر لگتا ہے۔ وہ اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بولی، اور یہ پہلی دفعہ تھا وہ اس طرح آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر شاہ سے بات کر رہی تھی، آنکھوں میں شاہ کے لیے جہان بھر کی نفرت لیے۔ وہ اس کے سامنے کھڑی تھی۔ دوسرا طریقہ کیا؟ مار ڈالو گے؟ اس ذلت کے نکاح سے وہ عزت کی موت بہتر ہے شاہ۔ رجوع وہ موت قبول کرے گی؟ وہ وحشت زدہ آنکھوں لیے شاہ کو گھور رہی تھی۔ نہیں، شمیز نے کاٹدار مسکراہٹ کے ساتھ ہاتھ سینے پر باندھتے ہوئے کہا۔ ایک لمحہ لگاتار رجوع کو لگا اس کی ساری زندگی ساکن ہو گئی۔ اس کی دنیا رک گئی ہو، جیسے کوئی اتنا ظالم، اتنا سفاک کیسے ہو سکتا ہے؟ ایک شخص جو خود کو اسلام کا پیروکار بتاتا ہو۔ آنکھوں میں بھی یقین نہیں ہے، وہ اس شخص کی مسکراتے چہرے کو دیکھنے لگی۔ کیا یہ کسی شیطان کا چہرہ ہے؟ کون ہے یہ شخص؟ کیا ہے اس کی حقیقت؟ چہرے پر ایک رنگ آ رہا تھا، ایک جا رہا تھا۔ شمیز شاہ۔ شمیز اب مزید کچھ نہ بولا۔ بتاؤ، اب نکاح کرو گی یا نہیں؟ شمیز ایک ایک لفظ اردو میں ادا کرتا ہوا موبائل بند کر رہا تھا، جبکہ رجوع اپنے سامنے کھڑے شخص کو کبھی دیکھتی تو کبھی اپنے مجبور باپ کو دیکھ رہی تھی۔ مجبور بے کس کھڑا باپ، ہاتھ باندھے اپنی بیٹی کے سامنے کھڑا تھا۔ رجوع کی آنکھوں میں بھی یقینی کے آنسو تھے۔ شاہ اس قدر گر گیا کہ اس کے ابا کو منا چکا تھا، اپنی طاقت کا استعمال کر کے اب اسے نکاح کرے گا۔ کیا عزت رہ جائے گی اس کے ابا کی؟ بڑے شان تو ان کو جان سے مار دے گی۔ سارے سوال اس کے ذہن میں گردش کر رہے تھے، لیکن وہ ایسا کر کیوں رہا ہے؟ کیا اس دن جو رجوع نے شاہ کی بات نہیں سنی تھی، اس کی سزا یہ تھی؟ اپنے ابا کے بندے ہاتھ دیکھ لی میری دی بیٹی۔ اس کا باپ آنکھوں میں آنسو لیے اس کے آگے ہاتھ جوڑ کھڑا تھا۔ ابا تو، ابا تو۔ اس کی آواز نہیں نکل رہی تھی۔ وہ رونا چاہتی تھی، ابا سے پوچھنا چاہتی تھی کہ آخر ابا ایسا کر کیوں رہا ہے؟ ابا تو کیوں؟ باپ کی آنکھوں میں آنسو دیکھ کر اس کا دل چاہا وہ اسی وقت مر جائے۔ اس نے اپنی روتی آنکھوں کے ساتھ ابا کے آنسو صاف کیے۔ ابا تو جانتا ہے نا، تیری رجوع تیری کسی بات سے انکار نہیں کر سکتی۔ پر ابا وڑا شاہ وہ ہم کو مار دے گا، یہ تو اس کی اولاد ہے، اس حویلی کا وارث ہے، یہ تو اس کو وہ معاف کر دیں گے۔ اس کی ضد میں اگر اتنا بڑا فیصلہ نہ کر۔ ابا میں جانتی ہوں، جب میں نے اس کی چوڑیاں واپس کی تھی، اس کے بعد اس کو خود سے بات کرنے سے منع کیا تھا، تو اس حویلی کے شاہ کی انا کیسے اس کو سکون لینے دے گی؟ رجوع نے اس کی طرف نفرت سے دیکھا۔ صرف نفرت نہیں، اس کو شاہ سے خوف آ رہا تھا، جو ابھی تک اسے ویسے مسکرا کر دیکھ رہا تھا۔ تیرا پیو باپ مجبور ہے، پتر میرے جوڑے ہاتھ دیکھ لے وہ اور شاہ کی بات مان، میں کچھ نہیں کر سکتا۔ اس کے باپ نے پھر سے ہاتھ جوڑے تھے۔ ابا میں پتر، میں مجبور ہوں، تجھے شاہ کی بات ماننی ہوگی، نہیں تو۔ اس کا ابا پھر سے رونے لگا تھا۔ تو کیا شمیز نے اس کے والد کو دھمکیاں دی تھی؟ اس قدر گھٹیا یہ انسان؟ ابا میں تیار ہوں، اس نے ابا کو رضامندی ظاہر کی۔ وہ جانتی تھی وہ اپنی سہیلی، ایک بہت اچھی سہیلی کا حق مارنے جا رہی تھی۔ یہ اس دن جب شمیز رجوع کے پیچھے ڈیرے تک آیا تھا، اس سے 2 دن بعد کی بات ہے، جو تقریباً رات کے وقت حویلی سے نکلی تھی۔ بینا اس سے جان بوجھ کر کام لے رہی تھی تاکہ وہ زیادہ سے زیادہ حویلی رہے۔ رات کے وقت بینا نے اسے کہا تھا کہ وہ حویلی میں ہی رک جائے، اور تقریباً تب تک رات کے 11 بج رہے تھے جب وہ اکیلی سنسان راستے پر ڈیری فارم کی طرف جانے کو تیار ہو گئی تھی۔ رات کے اس پہر گاؤں میں کوئی بھی جاگ نہیں رہا تھا۔ گاؤں میں تو عموماً تمام لوگ جلد سو جاتے تھے، اور آج بھی ایسا ہی تھا۔ رجوع بینا کے لا کہنے پر بھی حویلی نہ رکی۔ ابھی وہ آدھے راستے ہی گئی تھی کہ پیچھے سے اس کو گاڑی کے آنے کی آواز آئی تھی، اور اس کی روشنی بھی نظر آئی تھی۔ اس نے مڑ کر پیچھے ہی دیکھا تھا کہ کوئی تیز نکلا تھا اور اس کے منہ پر رومال رکھ کر اس کو بے ہوش کرنا چاہا۔ اس نے آواز نکالنے کی بہت کوشش کی تھی، لیکن کسی نے اسے آواز نکالنے تک کی مہلت نہ دی اور بڑی سی گاڑی میں ڈال دیا۔ رجوع کے منہ پر ابھی تک وہ کپڑا تھا، وہ مکمل بے ہوش نہیں ہوئی تھی۔ آخری بات جو اس نے سنی تھی وہ یہ تھی کہ اس کو لاہور لے جایا جا رہا تھا، اور آنکھ جب کھلی تھی تو شمیز شاہ کو اپنے سامنے پایا تھا۔
اور اس کے بعد یہ سب اس کے وہم گمان میں بھی یہ نہیں تھا۔ ابھی باہر دن تھا یا رات اسے کچھ علم نہیں تھا۔ ابا بھی ابھی رو رہا تھا۔ یہ لاہور میں موجود ایک گھر تھا۔ وہ نہیں جانتی تھی یہ باہر سے کیسا تھا اور اندر سے بھی اسے دیکھنے کی چاہ نہیں رہی تھی۔ وہاں سب انتظام کیا گیا تھا، گواہان، مولوی صاحب سب موجود، مطلب شمیش شاہ سب انتظامات کر کے آیا تھا۔ ارج فاطمہ والد رشید بخش تمہارا نکاح سید شومیز شاہ والد شناور شاہ کے ساتھ سکارجو الوقت 5000 روپے تمام گواہان کی موجودگی میں طے کیا جاتا ہے۔ کیا تمہیں یہ نکاح قبول ہے؟ نکاح خوان نے سب سے پہلے ارج سے پوچھا۔ وہ خاموش نظروں سے ابا کے نہ روکنے والی آنسوں کو دیکھتی رہی۔ اس کا باپ شاہ کی طاقت کے ہاتھوں کس قدر مجبور تھا۔ آنکھوں میں آنسو لیے اس نے ابا کو دیکھا۔ کاش وہ کہہ دے پتر میں تیرے ساتھ ہوں، منع کر دے، لیکن ابا نے پھر سے جوڑے ہاتھ دکھائے۔ اس کا دل چاہا اس کو ابھی کوئی زندہ دفنا دے، لیکن اس کے ابا کے آنسو تھم جائے۔ کیا غریب انسان طاقتور کے سامنے ایسے مجبور ہو جاتا ہے؟ قبول ہے، کانپتی آواز میں اس نے ادا کیا۔ سوال دوبارہ دہرایا گیا تھا، جواب دوبارہ روتی آواز میں دیا تھا۔ اب شمیش سے مولوی صاحب نے اجازت طلب کی۔ اس نے مسکراتے ہوئے قبول کیا۔ کتنا فرق تھا اس کی قبولیت میں اور رجو کی قبولیت میں، ایک خوش تھا تو ایک کو لگ رہا تھا زندگی ختم ہو گئی ہو جیسی۔ نکاح خوان نے نکاح کے سیاہ ادا کر کے نکاح مکمل کیا۔ اس کے بعد اس خوش شکل انسان آگے کو آیا۔ دیکھنے میں نوجوان ہی معلوم ہوتا تھا۔ اس نے اٹھ کر شمیش کو انگریزی میں مبارکباد دی تو اس نے مسکراتے ہوئے قبول کی تھی۔ رجو نے ایک نظر اپنے چند پل کے بنے شوہر کو نہیں دیکھا تھا۔ شکریہ، تم نے میرا بہت ساتھ دیا، اگر تم نہ ہوتے تو یقینی میں یہ سب نہ کر پاتا۔ شمیش اب اس کا شکر انگریزی میں ادا کر رہا تھا۔ رجو سے جو اس نے کلام کیا تھا نکاح کے متعلق وہ پہلے ہی سیکھ چکا تھا، باقی اس کو ضرورت ہی نہ پڑتی، سب اس کے باپ نے آ کر دیا تھا۔ شمیش رشید تک آیا جو صوفے پر بیٹھا تھا۔ کچھ جملے اس نے اردو میں ترجمہ کیا تھے اور ویسے بھی وہ جتنی کلاسز کر چکا تھا اسے اردو میں بہت حد تک بولنا آ گیا تھا۔ حویلی میں ابھی کچھ پتہ نہ چلے، میں صحیح وقت آنے پر سب بتا دوں گا، اسے بھی سمجھا دینا۔ اب سورج نکلنے میں 3 گھنٹے باقی ہے، یہاں سے گاؤں پہنچنے میں صرف 2 گھنٹے درکار ہے، کسی کو علم نہیں ہوگا۔ شمیش نے اتنا لمبا مکالمہ توڑ توڑ کر لفظ ادا کیا تھا، جبکہ رشید اس کے آگے ہاتھ جوڑ کر کھڑا ہو چکا تھا اور رجو شمیش کو نفرت سے دیکھ رہی تھی۔ اتنا اندھا ہو چکا تھا یہ شاہ۔ میں سچ ہی کہتی تھی، یہ بھی انہی کی اولاد نکلا، میرا باپ ان کا محتاج ہے اور یہ، اس نے نفرت سے نظریں پھیر لی تھی۔ ابھی صبح بھی نہیں ہوئی تھی اور ایک رات نے اس کی زندگی بدل کر رکھ دی تھی۔ اس کو کچھ یاد نہ تھا سوائے اس کی جب شاہ نے اس کے چہرے پر پانی ڈال کر اسے اٹھایا تھا۔ 5000 اسے اس وقت ادا کر دیا گیا تھا۔ اس کا بس نہیں چلا تھا کہ وہ اس نوٹ کو آگ لگا دیتی۔ دلکش بی بی جی، ان کو پتہ چلا تو وہ مجھے اپنی سہیلی مانتی ہے، وہ تو مجھے کبھی معاف نہیں کرے گی استانی جی، وہ تو سوچے گی میں نے ان کے بھتیجے کا پانسا۔ اس نے آنکھیں میچ لی، اس کا دل چاہ رہا تھا وہ اکیلے کسی بنجر زمین جا کر چیخیں مار مار کر روئے۔ رجو اور رشید کو ایک ڈرائیور چھوڑنے جانے کے لیے تیار کھڑا تھا، جس نے اسے گاؤں کی پکی سڑک سے دور اتار دینا تھا تاکہ کوئی گاؤں والا ان کو دیکھ نہ سکے۔ چل میری دی، اس کے ابا نے اس کو وہاں سے چلنے کا کہا۔ شمیش غائب ہو چکا تھا، پر کہا وہ نہیں جانتی تھی، نہ جاننا چاہتی تھی۔ جب وہ دونوں لابی میں آئے تو وہاں ایک گاڑی کالے رنگ کی کھڑی تھی، وہ ڈرائیور حویلی کا تو نہیں تھا، یقیناً شاہ وہاں کا کوئی بھی ملازم کیسے ساتھ لا سکتا تھا۔ رجو میری دی، یہاں جو ہوا کسی نو کچھ مت کہنا، حویلی وچ میں تو خاص کر نہیں تو شاہ اپانوں ہمیں چھوڑنے کا نہیں۔ اس کے باپ کی آنکھوں میں شاہ کا ڈر صاف نمایاں تھا۔ کاش وہ شمیش شاہ کے کمرے میں اس طرح نہ جاتی، نہ اس کی چھڑیاں واپس کرتی، آج اس کا باپ مجبور تو نہ ہوتا۔ رجو نے کوئی جواب نہ دیا، جبکہ سارے راستے اس کا ابا اسے نصیحتیں کرتا آیا کہ بیبے کو جا کر کیا کہنا کہ رجو حویلی میں ہی رک گئی تھی اور رشید شاہ کے کام سے گیا ہوا تھا اور پتہ نہیں کیا کیا نصیحتیں اس کو کہتے۔ وہ تمام راستے خاموش رہی تھی۔ جب وہ گاؤں پہنچے تو ابھی سورج نمودار ہونا شروع ہوا تھا۔ صبح صبح ٹریفک کا رش کم ہونے کے باعث وہ 2 گھنٹے سے پہلے پہنچ گئے تھے۔ سورج ابھی نمودار نہیں ہوا تھا اور اندھیرے کا فائدہ اٹھا کر وہ گھر پہنچے تھے۔ عارفہ آج باہر سین میں نہیں بلکہ کمرے میں سو رہی تھی۔
وہ دونوں باپ بیٹی چپ چاپ آئے تھے۔ رجوع آتے بستر پر لیٹ گئی تھی جبکہ رشید ابا باہر ہی بیٹھ گیا تھا۔ کیسا باپ تھا وہ، اپنی بیٹی کی حفاظت ہی نہ کر سکا۔ وہ تندور کے پاس بنے بیٹے کی چبوترے پر بیٹھا بیٹھا سوچ رہا تھا کہ کب صبح ہوئی اسے علم ہی نہ ہوا۔ صبح جب ہوئی تو بے نے رجوع سے سوال کیا تو اس نے ابا کا بتایا ہوا جواب منوہن دہرا دیا۔ رات کی بیداری اس کی آنکھوں سے جھلک رہی تھی۔ وہ بس رات میں وہی وقت ہی سوئی جب اسے ہر نشہ طاری رہا۔ اس کے بعد اس کی زندگی کی جیسے تمام نیندیں اس پر حرام قرار دے دی جا چکی تھی۔ رجوع اٹھ جا، حویلی نہیں جانا۔ حویلی کے نام سے بھی اسے وحشت ہو رہی تھی۔ بے اسے کب سے اٹھانے کی کوشش کر رہی تھی اور وہ سونے کا ناٹک کر رہی تھی۔ اب بے نے اس سے ہلا کر پوچھا تھا، بے بس طبیعت نہیں ٹھیک، آج نہیں جاؤں گی۔ اس نے بہانہ بنایا۔ کی ہویا، چائے بنا دیوا؟ بے نے اس سے چائے کا پوچھا تو اس نے منع کر دیا۔ بس بے سونے دے۔ چل ٹھیک ہے۔ بے اٹھ کر باہر چلی گئی اور وہ نہ آنے والی نیند کا بہانہ کر کے زندگی کی بہت بڑی حقیقت سے چھپنے کی ناکام کوشش کر رہی تھی۔ شناور شاہ اور علی شاہ کی آج صبح ہی واپسی ہوئی تھی۔ دونوں بہت خوش تھے۔ غالباً ان کا اسلام آباد کا دورہ بہت خوشگوار گزرا تھا اور ان کا کام مکمل ہو گیا تھا، اس لیے حویلی میں دعوت کا انتظام کیا گیا تھا۔ یہ ان کے نکاح سے اگلے دن کی بات تھی اور حویلی میں دعوت کا مطلب ایک پارٹی ہی تھا جس میں بہت سے مشہور زمیندار خاندان اور بہت بڑے اونچے حسب نسب والے لوگ شمار ہوتے تھے۔ دعوت کل مغرب کے وقت تھی۔ رجوع آج بھی حویلی نہیں آئی تھی جبکہ شمیس کل رات ہی واپس آ چکا تھا۔ بینا وہ نئی لڑکی رجوع نہیں آ رہی، کل دعوت ہے، اسے پیغام بھیجوا دو کہ وہ کل ضرور آئے، کل بہت سے کام ہوں گے۔ امارا بینا کو حکم دے رہی تھی۔ رجوع کی غیر موجودگی پر سب نے ہی غور کیا تھا لیکن کہا آج امارا نے تھا۔ جی ٹھیک ہے چھوٹی حاجن، کیا وہ چھوٹی حاجن کو سچ بتا دے؟ بینا نے دل میں سوچا لیکن پھر اپنے ارادہ کو بدل دیا۔ اگر میں نے چھوٹی حاجن کو بتا دیا تو شاہ میرا قتل کر دے گا۔ کہانی جاری ہے۔ مزید اقساط کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں۔